درود دے کے دے گیا، جو رحمتوں کا سلسلہ رہے گا، جس کا حشر میں شفاعتوں کا سلسلہ، وہ جس کو اپنے امتی وہ جس کو اپنے امتی کا ہر گھڑی خیال ہے، ہر گھڑی خیال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ زندہ باد بھائی، واہ واہ، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، آمینہ کا لال ہے۔ ہندوستان کا عظیم شاعر جس کا کلام پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونوں میں ان کا کلام سنا جاتا ہے، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا کلام مکے اور مدینے کی گلیوں میں سنا ہے۔ خود ڈاکٹر صاحب سے یوٹیوب پہ منگوا کر کے کہ آپ کوئی اپنا پسندیدہ کلام بھیجئے اور میں مکے میں ہوں، میں آپ کا کلام سنوں گا۔ میں نے مکے اور مدینے میں ڈاکٹر صاحب کا کلام سنا ہے، اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جتنے بھی شعراء ہندوستان میں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی عظمت اور عزت کو اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے جناب قاری سراج صاحب حبیبی، ماشاءاللہ اچھی نظامت کرتے ہیں۔ آئیے، اب آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے چونکہ پریشان آپ حضرات نہ ہو، پریشانی کا انجیکشن بھی ہے ہمارے پاس۔ آئیے مادری زبان میں اپنی بات کو اور تقریر کو، دین کی باتوں کو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ملکہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ ہے جناب حضرت مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب چمپا گڑھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب چمپا گڑھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، تمام تعریف اسی رب کے لیے ہے، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اس دنیا کے تمام نقشوں کو بنایا۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، یہ جو نقشے ہم آپ دیکھ رہے ہیں، چاند ہو یا سورج، زمین ہو یا آسمان، یہ جتنے نقشے ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے تمام نقشوں کو بنانے والے اللہ۔ اور میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دونوں ہنر، میں شاعر بھی پڑھ لیتا ہوں اور بیان بھی کر لیتا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو میں دو بند آپ کو سنا دوں، لیکن میں شاعر نہیں ہوں، ہمارے پاس بہت پرانا شاعر، جیسے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو چاند ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ جانے کتنا پرانا،
یہ چاند نیا نہیں، نہ جانے کتنا پرانا، اور یہ جو سورج دیکھ رہے ہیں یہ سورج بھی بہت پرانا، اور یہ آسمان جو دیکھ رہے ہیں یہ آسمان بھی بہت پرانا ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بنانے والے اللہ جنہوں نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہے، اتنا پرانا آسمان ہے اور اتنے پرانے تارے ہیں، لیکن نہ آج تک کسی تارے کی اسپرنگ لوز ہوئی ہے اور نہ کوئی تارا مرچانا، اور نہ اتنے بڑے آسمان میں کہیں جھول ہے، نہ کہیں سگڑن ہے، نہ کہیں سمٹن ہے۔ وہ اللہ کتنے بڑے کار ہیں۔ قدرت خدا کی دیکھیے، پانی پہ زمین ہے، قدرت خدا کی دیکھیے، پانی پہ زمین ہے، قدرت خدا کی دیکھیے، پانی پہ زمین ہے، اور بنیاد آسمان کی ہوا پر رکھی ہے۔ یہ اتنا بھاری بھرکم آسمان، نہ کہیں تھمبھر ہے، نہ کہیں بڑیر ہے، اور نہ کہیں جھول ہے، نہ کہیں سکڑن ہے۔ وہ اللہ کتنے بڑے کارساز ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے نقشے ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے تمام نقشوں کو بنانے والے اللہ ہیں، لیکن ان نقشوں کو بنانے میں رب نے ہاتھ نہیں لگایا۔ چاند کو اللہ نے بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، سورج کو اللہ نے بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، آسمان کو اللہ نے بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک لفظ کن جسے کہتے ہیں، رب نے فرمایا کن ہو جا، لیکن جب ہم کو اور آپ کو اور ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنانا چاہا تو لفظ کن نہیں کہا، بلکہ اللہ نے انسان کو خود اپنے دستے مبارک سے بنایا، اور خدا جس کو خود بنائے اسے کوئی نقص نہیں لگا سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں بتا سکتا۔ وہ اللہ کتنے بڑے کارساز ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک۔ وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک، اور رنگ سب کے الگ الگ۔ اگر اللہ چاہتے تو ایک نقشے کا انسان ایک سانچے سے ڈھالا تھا، اور اللہ چاہتے تو سب کو گورے ہی بنا دیتے، کوئی کالا نہ، اور اللہ چاہتے تو سب کو کالا بنا دیتے، کوئی گورا نہ ہوتا۔ لیکن کیا اللہ کے پاس رنگ کم پڑ گیا تھا؟ رنگ کم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اللہ چاہتے تو سب کا رنگ ایک بنا دیتے، لیکن اگر ایک رنگ بنا دیتے تو دن کٹ جاتا، رات بڑی مشکل ہوتی۔ جب عورتیں اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے نکالتی تو کہتی بھیا سدھ کھیلو گبڑ نہ جائے، دقت ہوتی نہیں ہوتی، کہتے بھیا سدھ کھیلو گبڑ نہ جاؤ، بڑی دقت ہوتی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک اور رنگ الگ الگ کر دیا، اور فرمایا کہ ایک دن آنے والا، ایک دن آنے والا ہے اور ایک دن آیا ہے۔ جیسے کہ آج جتنا مجمع جمع ہے مختلف خاندانوں سے ہے، مختلف مکانوں سے ہے، مختلف گھرانوں سے ہے، مختلف جگہوں سے ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جتنی روحیں آئی ہیں اور جتنی روحیں آئیں گی اور جتنی روحیں حاضر ہیں اور جتنی روحیں جا چکی ہیں، ان تمام کی تمام روحوں کو پروردگار عالم جمع فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ کیا
کیا فرماتے ہیں؟ ہم اپنی امت کو پہچان لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے گلے باندھ میں منہ ڈال کر کے ذرا غور کیجیے کہ آخر اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اس مجمع کے اندر پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ کون سی ثبوت ہوگی، کون سی سند ہوگی، کیا ہمارے اندر صفت ہوگی جس کی وجہ سے پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے؟ میرے بھائیو اور دوستو، میرے محبوب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اصلاح کی ہے، اپنی امت کو ایک ٹریننگ دی ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے کہ محشر کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی اور پاپی دوخی مجرم گنہگار بندہ میں بھی حاضر ہوں گا۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اس مجمع کے اندر پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں۔ اور میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اللہ کہیں اور پاک نہ کہیں تو اس رب کی شان الوہیت میں ذرے کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کو صرف اللہ کہیں اور پاک نہ کہیں تو اس رب کی شان الوہیت میں ذرے کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ اور لیکن اس کے محبوب، اللہ کے محبوب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نامی اس میں غلامی لیا جائے اور محمد کے نام پہ اگر خاموش رہے اور درود نہ بھیجا تو میرے بھائی گنہگار ہوں گے، مجرم ٹھہریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شرِ محشر کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، شرِ محشر کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، میں بھی تو جاؤں غلام مصطفیٰ بن کر مدینے میں، میں بھی تو جاؤں غلام بن کر مدینے میں، محمد نام پر سودا شر بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا شر بازار ہو جائے۔ اور میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، اللہ نے جن کو اپنے پاک گھر کا دیدار کرایا ہے، اللہ نے جن کو اپنے محبوب کے روضے اطہر کا دیدار کرایا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا مقام دنیا میں نہیں۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان دنیا کا سفر کرتا ہے، لیکن ایسا سفر نہیں ہوتا ہے جہاں پورے عالم کے انسان جمع ہو اور سب کے اوپر نظریں پڑیں۔ میرے بھائی، جب کعبۃ اللہ شریف کی سرزمین پہ آدمی پہنچتا ہے اور جسے حاجی کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی سرزمین پہ حاجی پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے حاجی اب تو سینہ تان کے چل، اے حاجی اب تو سینہ تان کے چل۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارے دیار میں آیا ہے، اسے اجازت ہے کہ یہ سینہ تان کے چل۔ حاجی کو حکم ہوتا ہے، اے حاجی تو سینہ تان کے چل اور اکڑتا ہوا چل، میں دیکھ کر کے اپنے بندے کو خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ میرے پاک دیار میں آیا ہے، میرے پاک گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے، میں اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوں۔ لیکن جب محبوب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی طرف قدم حاجی اٹھاتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں، اے حاجی اپنے ہوش کو سنبھالے رکھنا، اے حاجی اپنے ہوش و حواس کو درست رکھنا، اس لیے کہ وہ کعبہ تھا جہاں جوش جنو جائز تھا، یہ
یہ مدینہ ہے، یہاں ہو سنبھالے رکھیے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیو، تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک، اور رنگ سب کے الگ الگ کر دیے، رنگ سب کے الگ الگ کر دیے، اور پھر فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محشر کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، اور پاپی دوخی مجرم گناہگار بندہ میں بھی حاضر ہوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے، ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے محبوب اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے یہ کہا کہ پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رہتی دنیا کے اندر ایک ٹریننگ دی ہے، ایک اصلاح کی ہے، اس کی بنا پہ فرمایا ہے کہ محشر کے میدان میں ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو مجمع جمع ہے، یہ جو دور دراز سے احباب سننے کے لیے آئے ہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مدرسہ ہے، لیکن ایک مدرسہ وہ ہے جس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس بچوں کے تعلیم کو دینے کے بعد پھر ان کا سبق سنا جاتا ہے۔ ایک وہ مدرسہ ہے جس میں سبق دیا جاتا ہے اور سبق سنا جاتا ہے، اور یہ وہ مدرسہ ہے اس میں سبق دیا جاتا ہے اور سنا نہیں جاتا۔ اس مدرسے میں سبق دیا جاتا ہے اور سنا نہیں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جو بات کہی جائے اس پہ عمل کیا جائے، لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام جس رب نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ہم کو آپ کو ایک مقام دیا۔ ہم ساری چیزوں کے بھاؤ کو جانتے ہیں اور اپنا بھاؤ نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں جانتے اللہ نے ہم کو کس واسطے پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں بتانا ایک چیز یہ چاہتا ہوں کہ جس کلمے کو پڑھ کر کے ہم آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، غلامان محمد کہتے ہیں، دیوان مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کلمے طیبہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ، نہ ہی اللہ کسی سے رائے لیتے اور نہ ہی اللہ کسی سے مشورہ کرتے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جب رب نے ہم کو اور آپ کو اور ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے مشورہ کیا، سب سے پہلے مشورہ کیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایک بات یاد رکھنا، کہیں صبح کو یہ نہ کہنا شروع کریں کہ فلاں جگہ سے ایک مولوی صاحب آئے تھے چمپا گڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے مشورہ کیا۔ مشورے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
الملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں سنا تم نے، میں نے اس روئے زمین کے اوپر ایک اپنا نائب یعنی خلیفہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا، جب فرشتوں سے یہ رائے لی تو فرشتوں نے جواب میں رب سے کہا اللہ ان کا کاہے پیدا کری ہو، اللہ ان کا کاہے پیدا کری ہو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری حمد و ثنا کے لیے، تمہاری پاکی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے بھر کافی ہیں، اللہ ان کا کاہے پیدا کری ہو۔ تو جب یہ بات رب نے کہی تو پھر جب یہ بات فرشتوں نے کہی تو رب نے کہا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، ایک ادا مجھے ان کی محبوب ہے، ایک عمل ان کا مجھے پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ایک پیغام دیا، اس امت کو پیارے محبوب نے ایک اصلاح کی، ایک ٹریننگ دی، اور وہ ٹریننگ کیا ہے، وہ اصلاح کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جس کی بنا پہ پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی امت کو پہچاننے کی بات کی ہے، اپنی امت کو پہچاننے کے لیے کہا ہے کہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس لیے اپنی امت کو پہچان لیں گے، کس لیے، کس طرح سے؟ پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ٹریننگ دی ہے، ایک اصلاح دی ہے، اور وہ ٹریننگ کیا ہے؟ وہ ٹریننگ کیا ہے؟ جب بندہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، جب بندہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت کرتا ہے، رب فرماتے ہیں پیارے محبوب کا طریقہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے نبی کی سنت کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرو، پہلے اپنے اعضاء کو دھلو جسے وضو کہتے ہیں۔ جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب بندہ چہرہ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورے کے پورے بھائی الحمدللہ نمازی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے وضو میں فرض کتنے ہیں، بہت کم لوگ بتائیں گے۔ وہ بچے بتا دیں گے جو دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے استاد نے ان کو وضو کے فرائض بتایا ہے، غسل کے فرائض بتایا ہے، وضو کی سنتیں بتائی ہیں، وضو کے مستحبات بتائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے علاوہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، بہت سے بھائیوں کو میں نے آج بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں لکھا ہے کہ اپنے اعضاء کو پے در پہ دھلا کرو، یعنی پہلا اعضاء خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا پانی داخل ہو جائے، دھل جائے بدن۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اب بھی وضو جب کرتے ہیں تو اللہ جانے کیوں کا ہو، اور اس کے بعد چونچوں کان میں انگلی لگا کر کئیوں ہینڈل مار دیتے تھے، پوچھو آئے کیا ہے، ارے پوچھو تو کیا ہے، بس دیکھے چلے آئے۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ مدرسہ ہے، اس میں سبق دیا جاتا ہے اور سبق سنا نہیں جاتا ہے۔ ان مدارس کے بچوں سے پوچھئے غسل میں کتنے فرض ہیں فوراً بتائیں گے، وضو میں کتنے فرض ہیں فوراً بتائیں گے، لیکن اگر بوڑھوں سے پوچھ لیا جائے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فرض کتنے معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا، ایک جماعت کے ساتھی نے پوچھ لیا کہ بابا غسل میں کتنے فرض ہیں، تو بابا نے کہا 4-5 ہوئی ہیں۔ تو کہا رہی ایک بات بتاؤ 4 ہیں کہ 5 ہیں، ایک بات بتاؤ، تو کہا تو 6-7 ہوں گے۔ تو پھر کہا رہی یار ایک بات بتاؤ، ایک بات پہ طے ہو جاؤ، تو کہا تو 8-10 ہوئی ہیں۔ بہرحال 10-12 پہ پہنچ گئے تو بغل میں ایک چچا میاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا چپکے سے کہہ دو 3 ہیں 3۔ تو کہا یار 10-12 بتائے ہیں تو مانت نہیں ہے، اور 3 پہ یوں مانی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ وضو کا طریقہ سیکھو۔ جب بندہ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتا ہے اور ہاتھ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، کلی کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اللہم ارہنی رائحۃ الجنت ولا ترہنی رائحۃ النار۔ اللہ
مجھے جنت کی خوشبو سنگا، اے اللہ جہنم کی بدبو سے بچا لے۔ جب بندہ چہرہ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو چمکدار بنا اس دن کے لیے جس دن تیری مخلوق کی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دینا، پشت کی جانب سے نہ دینا، سامنے سے عطا کرنا، تاکہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا۔ جب بندہ پیر دھلتا ہے دعا پڑھتا ہے اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تنزل الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو جمانا راہ پرشرات پہ، اے اللہ جس دن تیری مخلوق کے قدم پھسلیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جنت سب کو چاہیے، جنت سب کو چاہیے، ہر شخص کو جنت کی خواہش ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو جس جنت کی طلب میں لگے ہوئے ہو، جس جنت کی دعا مانگ رہے ہو، سچی بات خدا کی قسم وہ جنت طے ہو چکی، وہ جنت طے ہو چکی ہے۔ جنت کے لیے دعا مانگو تو اس کو ملتا ہے، جب طے ہو چکی ہے تو مانگنے کی کیا بات ہے؟ لیکن جنت والا عمل کرنا پڑے گا، طے ہوئی ہے، اور جنت ایسی جگہ کے اوپر طے ہوئی ہے، جنت ایسے مقام کے اوپر طے ہوئی ہے، نہ جنت مسجد کے اندر طے ہوئی، نہ جنت مدرسے کے اندر طے ہوئی، نہ جنت کھیت میں طے ہوئی، نہ جنت خلیان میں طے ہوئی، جنت ایسے مقام کے اوپر طے ہوئی، جنت ایسی جگہ کے اوپر طے ہوئی جہاں صرف میرے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قدم نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جب نبی کو معراج میں بلایا، اللہ نے جب اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اور جب محبوب سے منہ در منہ گفتگو ہوئی اور محبوب نے امت کا حال سنایا، رب نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اے محبوب تمہاری امت کو بخش دے گے۔ تھم گئی دھرتی ٹھہر گئے گنگنوا گائے ہی رات معراج، آمنت للنوا گائے ہی رات معراج، آمنت للنوا گائے ہی رات معراج۔ تھم گئی دھرتی ٹھہر گئے گنگنوا گائے ہی رات معراج، آمنت للنوا گائے ہی رات معراج۔ اور سرگئی سے جبریل لے کے پورا کعبہ، سرگئی سے جبریل لے کے پورا کعبہ، پہنچے محمد ہے رب کے دوبارہ، بھائلے محمد ہے سب سے مہنما گائے ہی رات معراج، آمنک للنما گائے ہی رات معراج، آمنک للنما گائے ہی رات معراج۔ گنگنوا گائے ہی رات معراج، آمنک للنما گائے ہی رات معراج۔ اور بیت المقدس مٹیرا جمعونے، پچھلے نبیان کی نمازیاں پڑھونے، بھائلے محمد ہے سب سے مہنما گائے ہی رات معراج، آمنک للنما گائے ہی رات معراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے اور رب سے منہ در منہ گفتگو ہوئی، اور رب سے جب در منہ بات ہوئی تو رب نے فرمایا اے محبوب تمہیں غم کس بات کا ہے، اے محبوب آپ رنجیدہ کیوں ہیں، اے محبوب آپ پریشان کیوں ہیں، اے محبوب۔ جب یہ گفتگو رب سے ہوئی تو رب نے کہا اے محبوب تمہیں غم کس بات کا ہے، تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب مجھے غم اس بات کا ہے، ہماری امت گناہگار ہے، ہماری امت خطاکار ہے، ہماری امت ظلمدار ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، اور پاپی دوخی مجرم گناہگار
गुनहगार उम्मत हमारी होगी, सारे नबियों की उम्मत का फैसला जन्नत का होगा, और हमारी पापी दोखी मुजरिम गुनहगार उम्मत का फैसला जहन्नम का होगा। तो रब ने कहा, ऐ महबूब तुम्हें उम्मत का गम है, तुम्हें उम्मत का गम है। तो रब ने अर्श के ऊपर महबूब से अहद कर लिया और वादा कर लिया कि ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत चाहे मुजरिम हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे खताकार हो, चाहे जुर्मदार हो, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत कैसी भी हो, इसे हम बख्श देंगे, बख्श देंगे। अहद करते हैं, वादा करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, शायर ने कहा है, तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे, अहद करते हैं। तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे, अहद करते हैं। मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते, मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। जब प्यारे महबूब ने रब से अहद कर लिया, प्यारे महबूब से रब ने अहद कर लिया, वादा कर लिया, प्यारे महबूब भूले न समाए, मेरा काम हो गया, मेरी उम्मत संवर गई। लेकिन महबूब जब रब से जुदा होकर वापस चलने लगी तो महबूब ने रब ने अपने महबूब के हाथों, अपने महबूब के जरिए उम्मत के लिए एक तोहफा भेजा, और वो तोहफा क्या है? नमाज। वो तोहफा क्या है? नमाज। जो शख्स नमाज का पाबंद होगा जन्नत का हकदार होगा, और जो शख्स नमाज का पाबंद नहीं होगा वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात याद रखना, दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। मैं कहा करता हूँ, एक साहब थे नमाजी परहेजगार, लेकिन बेचारे नाबीना थे। तो जब पूरा मजमा, पूरे जमात, पूरी नमाजी मस्जिद से निकल जाए तो वो मेहराब के सामने बैठ करके दुआ मांगना शुरू करें कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, या अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, या अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। काफी दिन तक वो रब से दुआ मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया, अल्लाह ने उनकी दुआ के ऊपर गौर नहीं किया। चंद रोज के बाद, कुछ अरसे के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो एक पड़ोसी ने पूछा, चचा मियां सच्ची बात बताओ, कितने दिनों से आप दुआ मांग रहे हैं, अब तक अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल नहीं किया, कितने दिन हुए तुम्हारी शादी के? तो वो कहने लगे, शादी नहीं है, बातचीत चलत है। क्या कहा? शादी नहीं हुई है, बातचीत चलत। अब आप अंदाजा लगाएं, ये बातचीत में अल्लाह लड़का दे हैं, पहले शादी करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह लड़का दे। नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमने तेरे हुक्म की ताज़ीम की है, मौला तेरे सामने सर झुकाए हैं, मौला तेरे सामने हाथ फैलाए हैं, अल्लाह हमारे कारनामों पे न जा, अल्लाह हमारे करतूतों पे न जा, ए मौला अपनी रहमी करीमी जात का इनाम फरमा कर, और मौला हम सबके नामे आमाल पे अपनी रहमत का कलम फेर दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी, और नमाज न पढ़े जन्नत मांगना ये गैर मुमकिन है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करो, जिस तरह से पढ़ते हैं इस तरह से नमाज अच्छी, अल्लाह को पसंदीदा और कबूल नहीं होती है। इस वजह से कि आपने अक्सर करके देखा है कि या तो मस्जिद के अंदर या तो मस्जिद के बाहर लिखा लगा है कि जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, ताकि मस्जिद में तुम्हारी नमाज में किसी किस्म की कोई दिक्कत न महसूस हो। लेकिन ये होने के बावजूद कोई नमाज जुमा ऐसे नहीं होती है जिसमें टून न बजे, और टून ऐसे लगा रखे हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। किसी के मोबाइल में कुरान की टून लगी है, और किसी के मोबाइल में अजान की टून लगी है, और किसी के मोबाइल में
नात की टून लगी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात याद रखना, ये सारी टूनें गलत हैं। अजान की टून भी गलत है और कुरान की टून भी गलत है और नात की भी टून गलत है। इसलिए गलत है कि कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, कुरान साफ भी पढ़ा जाता है, लेकिन आज हमारे भाइयों के मोबाइल में कुरान की टून लगी है और जब वो पेशाब खाने में पहुंचते हैं तो कुरान पेशाब खाने में पढ़ा जाता है। नात पढ़ते हैं तो पाखाने में पढ़ी जाती है, अजान देते हैं तो पेशाब खाने में हो रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी अजान का एक वक्त है, हमारी नमाज का एक वक्त है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन बातों पे अमल करने की कोशिश की जाए। अल्लाह पाक कहने से ज्यादा सुनने पर और सुनने से ज्यादा हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई है, अल्लाह माफ करे, सामईन आप भी माफ फरमाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि विधायक जी आ चुके हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बुलाया गया है और ये जगह विधायक साहब की नहीं है, बल्कि उनको स्टेज पे बुलाया गया है और बुलाया, हाँ, उनको बुलाया जाए।